السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ خاتون حضرات، جب کسی ملک کا بیڑا غرق ہونا ہوتا ہے یا کھانا خراب ہونا ہوتا ہے تو اس میں پھر مختلف قسم کے مناظر آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مناظر دکھاتا ہوں، آپ ان میں سے مناظر دیکھ کے آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ نمبر ایک، یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کوریڈور ہے جس میں فوجی جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ بھی کوریڈور کے اندر مختلف فوجی اور ان کی حرکات و سکنات اس وقت بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، یہ بھی اسی طرح کا ایک سین ہے جو کہ کافی عجیب سا سین ہے۔ اب یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے جب یہ اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا، اور مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ ان کے کانگریس مین ہیں، امریکہ کے کانگریس مین ہیں، انہوں نے یہ کہا جی کہ دیر آر مور ٹروپس رائٹ ناؤ ان واشنگٹن ڈی سی دین ان افغانستان۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی افغانستان میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2500 تک یہاں پہ رہ گئے ہیں، جو کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ کنفرم ہے کہ نہیں بات کہ نہیں، لیکن واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت 25,000 جو فوجی ہیں انہوں نے پورے کا پورا جو شہر ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ اور وہاں پہ یہ جو مناظر آپ کو میں نے ابھی دکھائے ہیں، یہ اس طرح کے مناظر کبھی زندگی میں نہ کبھی سوچے تھے، ہم وہاں پہ رہے بھی ہیں، نہ کبھی ہم نے دیکھے تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو ریپرزینٹیو یا کانگریس مین مولٹن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 25,000 ٹروپس یا فوجی جو ہیں وہ کس لیے ہیں یہاں پہ، کہ وہ اس ملک کے جو کمانڈر ان چیف ہیں ان سے ہمیں بچا سکیں۔ یعنی آپ طرفہ تماشا دیکھیے کہ جو کمانڈر ان چیف صاحب ہیں ان سے بچانے کے لیے یہ ٹروپس جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا میں کیا الفاظ یوز کروں، یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال بن گئی ہے وہاں پہ۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امپیچ ہو چکے ہیں، دوسری دفعہ امپیچ ہو چکے ہیں، اور یہ ریکارڈ ہے، کبھی آج تک کوئی بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ 2 دفعہ امپیچ نہیں ہوا۔ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 25th امینڈمنٹ جو ہے وہ لگا کے وائس پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فارغ کر دیں۔ اب جو ان کے چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے انہوں نے کوشش کی ہے، اب دوبارہ یہ کوشش کریں گے، انوگریشن چونکہ آپ کو پتہ ہے 20 تاریخ کو ہو رہی ہے، اس سے پہلے اگر انہوں نے 25th امینڈمنٹ لگا کے اگر کوشش کی تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل کا جو انٹرنل میمو ہے وہاں تک رسائی ہمیں حاصل ہوئی، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 50 کی 50 جو ریاستیں ہیں ان کے اندر جو کیپٹل بلڈنگز ہیں، یعنی جو ان کی پارلیمنٹری بلڈنگز ہیں، ان کے اوپر اس وقت شدید خطرہ ہے کہ ان کے اوپر اٹیک آئے گا، اور ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، اور وہ اگر ہوتا ہے تو وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ یہ ایف بی آئی کا بلیٹن جو ہے یہ بھیجا گیا ہے ان ٹی وی چینلز کو، یہ ادھر سے لیک ہوا ہے۔ اب ایف بی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چاہنے والے ہیں، یہ جو اسٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو سٹارم کر سکتے ہیں، ان کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ کی ہے۔ اور اگر اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا خون خرابے کا چانس ہو سکتا ہے، اور یہی وہ وارن کر رہے ہیں بار بار۔ اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو بننے والے ہیں، پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں اس وقت تک، ان کو بھی یہ وارن کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ اس میں ذرا احتیاط کریں۔ اب دیکھیں کتنی یہ بد نصیبی کی بات ہوگی کہ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میری آج بات ہوئی ہے، جو کیپٹل بلڈنگ ہے، یعنی جو کانگریس کی بلڈنگ ہے، وائٹ ہاؤس وغیرہ، ان سب کو بلاکیڈ کر دیا گیا ہے، اور ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ کیج بنا دیا گیا ہے کہ جس میں کوئی بھی پرندہ تک بھی پر نہیں مار سکے گا سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس کارڈز وغیرہ ہوں گے اور وہ جا سکیں گے وہاں پہ، ادروائز یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی فرسٹ ان امریکن ہسٹری ہو رہا ہے کہ اس طرح کا جو انوگریشن ہے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا، کہ جہاں پہ اس قدر سختی اور اس قدر، کیونکہ نارملی تو وہ ہوتا ہے نا یہ تو عوام کا ایک سمندر آتا ہے وہاں پہ، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور آ کے انوگریشن کو دیکھتے ہیں، اور بہت بڑا، چونکہ یہ واشنگٹن مونیومنٹ تک یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور بائی دا وے واشنگٹن مونیومنٹ جو ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، جہاں کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی تصویریں وغیرہ بناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ ان کے جو چاہنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کانگریس نے اٹیمپٹ کی
کہ 25th امینڈمنٹ کو انووک کرنے کی، تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں یعنی جنوری 6 کو جو واقعہ ہوا تھا، جس میں چڑھ دوڑے تھے سارے لوگ کیپٹل بلڈنگ کے اوپر، اس کے اوپر جو لوگ گئے تھے اسے 200 سے 300 تک کے لوگ کے قریب جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر مختلف کیسز چلائے جا رہے ہیں، فیڈرل چارجز لگائے جا رہے ہیں، مختلف اسٹیٹس میں اسٹیٹ چارجز لگائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کو جو کہ ایریزونا کا ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اس کی وہ سینگوں والی تصویر، اور بڑے جناب اس نے وہ عجیب سی حالت بنائی ہوئی تھی، اور بڑا عجیب سا وہ بنا ہوا تھا، فرسٹ نیشن ٹائپ کا وہ بندہ بنا ہوا تھا۔ تو اس کو انہوں نے پکڑا ہے وہاں پہ، اور اس کو انہوں نے اس کے اوپر چارجز لگا دی۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ لوگ جو آئے ہیں ان کے پاس نہ صرف پورا پلان تھا، بلکہ ان کو اندر آنے دیا گیا، نہ صرف اندر آنے دیا گیا بلکہ ان کے پاس پوری بلڈنگ کے نقشے اور ان کی ایک ایک چیز، بلڈنگ پلان جو تھا وہ موجود تھا۔ کیونکہ میں نے ایک آج ویڈیو دیکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو اندر لوگ تھے اس میں کچھ خواتین بھی تھیں، وہ خواتین جو تھیں وہ ان کو گائیڈ کر رہی تھیں واکی ٹاکی کے اوپر، اور وہ بتا رہی تھی کہ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں جگہ کے اوپر یہ ایسا کوریڈور آئے گا، وہاں پہ ایک جگہ ایک چیز پڑی ہوئی ہوگی، اس کے نیچے سے آپ ایسے ہو کے جانا۔ پورا اس کو وہ ڈائریکٹ کر رہے تھے جیسے آپ کسی نقشے کو دیکھ کے کر رہے ہوتے۔ تو جو آواز ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ پورے امیکولیٹلی آرگنائزڈ یہ طریقے سے وہاں پہ گئے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بندہ جس کے سینگ وغیرہ تھے اور وہ پکڑا گیا اور وہ بہت زیادہ وہاں پہ اچھل کود کر رہا تھا، اس کے اوپر جب چارجز لگے تو چونکہ کل انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی کہ جی جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان کا بیسک پلان یہ تھا کہ وہاں پہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز وہاں پہ کانگریس مین یا سینیٹرز وغیرہ موجود تھے ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ان کا پلان تھا کہ جو جو ہاتھ لگے اس کو، اور ان کے پاس یہ وجہ تھی کہ وہ پھانسی لگانے کے لیے ان کے پاس وہ پھندے وغیرہ بھی ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ پتہ یہ چلا کہ جناب یہ پورے کا جو پورا پلان تھا وہ بہت زیادہ خطرناک قسم کا پلان تھا، جو کہ بڑی جلدی پتہ چل گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اور اگر وہاں پہ جس طرح وہ نینسی پلوسی کے کمرے میں پہنچ گئے تھے، دوسرے لوگوں کے کمرے میں پہنچ گئے تھے، تو وہ وہاں پہ اگر نینسی وہاں پہ موجود ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو اب یہ صورتحال جو ہوئی تو اس کے اوپر چارجز لگے۔ ایک اس میں وہی جو بندہ ہے چانسلی اس کا نام ہے، یہ ایریزونا کا ہے۔ ایریزونا میں اس کے اوپر چارجز لگے کہ جناب اس کے اوپر اب مرڈر کا چارجز بھی لگائیں، کیونکہ وہاں پہ یہ رپورٹ آ گئی۔ اب دیکھیے ایک عجیب بات کہ ایریزونا میں یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں کورٹ میں، اور جو پروسیکیوٹر ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ جناب اس نے مرڈر، اس کے اوپر مرڈر چارجز بھی لگائے جائیں اور اس کے اوپر فلاں فلاں چارجز بھی لگائے جائیں۔ ان دا مین ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ان دا مین ٹائم واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو پولیس چیف ہیں وہ جناب مائیکل شیرمن ان کا نام، وہ اپنے ایک یو ایس اٹرنی کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی ہمارے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا کہ وہ وہاں پہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے تھے یا لوگوں کو مارنا چاہتے تھے۔ اب جب واشنگٹن سے یہ بات آئی تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو ایریزونا میں پروسیڈنگ چل رہی تھی، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر اس کو وڈرا کر لیا، کہ اس لائن کو انہوں نے کہا جی کہ ہم نکال دیتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مرڈر چارجز ہو رہے تھے، مرڈر چارجز لگانے تھے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کوشش اب یہ شروع ہو گئی ہے کہ اس پورے معاملے کو دبایا جائے، کیونکہ یہ سارے کے سارے وائٹ لوگ تھے، جس کو وائٹ پریویلیج کہا جاتا ہے، وائٹ پاور کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ بلیک لائفز میٹر کا جس طرح کہ وہاں پہ ہوا بھی تھا، اگر اس طرح کے لوگ چڑھ دوڑتے تو آپ دنیا میں دیکھتے کہ کیا کیا خبریں لگتی ہیں، اور اگر اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ پوری دنیا میں ٹیررزم کے اوپر کتنے کتنے لیکچر دیے جاتے اور کتنی کتنی پالیسیز جو تھی وہ چینج ہو جانی تھی۔ لیکن یہ چونکہ ان کے اپنے چہیتے تھے اور چہیتوں نے یہ ساری تماشا لگایا تھا، تو ان کو اب یہ فکر پڑ گئی کہ اگر یہ لوگ آئیں گے اور پکڑے جائیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھ سکتے ہیں، اور پھر اگلا الیکشن جو ہے وہ کیسے جیتیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انوگریشن میں 4 دن صرف رہ گئے ہیں۔ بائیڈن صاحب جو ہیں ان کا وہ کام کے میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اب میرے ساتھ کیا بننے جا رہا ہے، کیونکہ ادھر سے انوگریشن بھی کرنی ہے اور ادھر سے جناب لوگ جو ہیں ان کا پریشر بھی ہے۔ تو ایک بہت ہی عجیب قسم کی اور فلوئڈ قسم کی سچویشن جو بن چکی بھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ اس کا یہ جو زخم لگا ہے امریکی جمہوریت کو،
یہ اتنی جلدی منضمن ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ میجورٹی نے لگایا ہے، یہ کسی منورٹی نے نہیں لگایا، یہ میجورٹی نے لگایا ہے، اور میجورٹی جب تک اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی یہ زخم میرا خیال ہے کہ منجمد نہیں ہو سکے گا. ہم دیکھیں گے اور آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.